زندگی کے ہر موقع پر اللہ نے اپنے محبوب کی دل جوئی فرمائی۔ دل جوئی کا مطلب ہوتا ہے، آپ اپنے انداز میں بہت سارے جملے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی کا دل خوش کرنا، غم نہ ہونے دینا، پریشانی نہ ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ آپ کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ناز اٹھانا، لاڑ اٹھانا، اس طرح کے بہت سارے جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جملے تو ہماری آپ کی حیثیت سے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے ناز کیسے اٹھاتا ہے تو یہ پروردگار ہی جانتا ہے۔ تو زندگی کے ہر موقع پر آپ کو معلوم ہے حضور کو معراج کب ہوئی؟ حضور کو معراج ہوئی طائف کے بعد۔ کس کے بعد؟ طائف ایک سرزمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جب طائف کی سرزمین پر تشریف لے گئے، جو لوگ حج اور عمرہ جاتے ہیں انہوں نے طائف کی سرزمین دیکھی ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اس امید کے ساتھ کہ طائف والے ہماری دعوت کو قبول کریں گے اور وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، تو ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا تو بڑی بات، انہوں نے اپنے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ جو بچے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شور بھی کرتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے، معاذ اللہ جادوگر بھی کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی میں اتنا مشکل دن، جو طائف کا دن تھا، اتنا مشکل دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان ہماری دعوت کو قبول نہ کرے، لیکن دعوت تو قبول نہیں کی، ساتھ ہی ساتھ ان ظالموں نے رسول اللہ کے اوپر پتھر برسائے، جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے، آپ کے چہرے مبارکہ سے خون نکلا اور آپ کی نالین مقدس میں جا کے وہ خون پڑا۔ یہ حال تھا۔ بلکہ طائف میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، اور بھی کئی مقامات ہیں، آج تک اس موقع کے نشانات موجود ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن میرے لیے بہت زیادہ دشوار تھا۔ اب جب اتنا بڑا صدمہ اللہ کے محبوب کے دل کو ہوا تو اللہ نے اسی صدمے کے بعد اپنے محبوب کی دل جوئی کے لیے معراج پر بلایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے کسی بچے کو مار دیتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو پھر چیز دلانے لے جاتے ہیں، خود اپنی انگلی پکڑ کے بازار، ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے دل جوئی کا انداز ہے۔ تو یہ دل جوئی کا انداز ہر زمانے میں رہا ہے۔ اب جو جس لیول کا ہوتا ہے وہ اپنے لیول کے ناز اٹھاتا ہے، جو جس لیول کا ہوتا ہے وہ اپنے لیول کے جو ہے انداز اور ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن اللہ تو وہ مالک یوم الدین ہے، اس کی شان کا کیا کہنا کہ میرے محبوب آپ کا دل رنجیدہ ہوا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اب کیا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کوئی پریشان ہو، غم میں ہو، تکلیف میں ہو، تو ہماری آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ اس بندے کو اس سے ملائیں جس سے اسے محبت ہو، ہے یا نہیں؟ یعنی ہمارا کوئی بندہ پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، بیمار ہے، غم زدہ ہے، کسی بات سے ناراض ہے، ٹینشن میں ہے، اب ہمیں اسے راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، تو اپنے اپنے انداز ہیں۔ کسی کو اس کی پسند کا کھانا کھلایا جاتا ہے، کسی کو اس کی پسند کی جگہ گھمانے لے جایا جاتا ہے، کسی کو اس کا جو ہے بہت بیسٹ فرینڈ لا کے بٹھایا جاتا ہے کہ چونکہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ اگر اس محبت ہے اس کائنات میں تو اپنے محبوب سے محبت ہے، اور حضور کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو پروردگار سے محبت ہے۔ اسی لیے فرمایا میرے محبوب کو جبریل جلدی لاؤ تاکہ میرے محبوب کا دل راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دل جوئی کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج میں بلایا۔ تو پوری زندگی میں 63 سالہ جو ہمارے نبی کی ظاہری زندگی ہے، پوری زندگی میں اللہ نے جہاں جہاں دین کی دعوت دینے کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا میرے محبوب تمہاری ذمہ داری صرف دین کی دعوت دینا ہے۔ اگر کوئی دین کی دعوت قبول نہ کرے تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تقریر کرنے والے جب تقریر کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ہے آپ کو یاد؟ تقریر والے جب تقریر ختم کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟
ہیں؟ نہیں بتا رہے؟ وما علینا، زور سے، وما علینا الا البلاغ. اس کا ترجمہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ. ہر خطیب، ہر مقرر، ہر عالم، ہر امام اپنے خطبے کے آخر میں کہتا ہے وما علینا الا البلاغ. اس کا ترجمہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے میرے اوپر صرف آپ تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی جو میں نے پہنچا دیا. وما علینا الا البلاغ، میرے اوپر صرف پہنچانے کی ذمہ داری تھی، میں نے پہنچا دیا. اب قبول کرنا اور عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں نہیں پہنچاتا تو اللہ کے یہاں مجھ سے سوال کیا جاتا کیوں نہ پہنچایا. پہنچانا صرف میری ذمہ داری تھی. وما علینا الا البلاغ. ہر عالم تقریر کے آخر میں یہی جملہ کہہ کے کہ میری جو کچھ باتیں میں نے دین کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی تو یہ میری صرف ذمہ داری تھی پہنچانے کی. قبول کرنا، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی یہ ارشاد فرمایا، جب بھی دین کی دعوت دی فرمایا میرے محبوب آپ پیغام پہنچائیے، وہ قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کا مسئلہ ہے، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے. تو قرآن کی اس آیت میں بھی یہی کہا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد. یہ جتنے بھی حروف ہیں قرآن شریف کے اندر، الف لام میم حا میم عین سین قاف نون کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات. کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. ان کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہزاروں فقہا اور علماء کی رائے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی مراد کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ حروف مقطعات جو ہے یہ کیا ہے، راز و نیاز کی باتیں ہیں جو صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے، کتاب انزل الیک، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی. فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. تو اب آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے، یعنی قیامت کے بارے میں بتائیے، جہنم کے عذاب کے بارے میں بتائیے، قبر کے سوال و جواب کے بارے میں بتائیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتائیے، موت کے بارے میں بتائیے، اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اس کے بارے میں بتائیے. لتنذر بہ، میرے محبوب اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. وذکری للمؤمنین، اور نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. فلا یکن فی صدرک حرج من، لیکن آپ کے دل میں کوئی حرج نہ ہو، آپ دل میں پریشان نہ ہو. یعنی میرے محبوب آپ پیغام سنائیے، ان کو جہنم سے ڈرائیے، اللہ سے ڈرائیے، جنت کی طرف بلائیے، یہ ساری آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ پیغام قبول نہ کریں تو آپ اپنے دل میں رنجیدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے اوپر صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. فرمایا اے لوگو اتباع کرو اس کی، اتباع کرو اس کی، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کیا گیا. کیا کرو؟ بولو، اتباع کرو. اتباع کا مطلب ہوتا ہے ماننا، قبول کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا، سر جھکا دینا، اپنے دل میں اس چیز کو جگہ دے دینا. اس کو کہتے ہیں اطاعت کرنا. اتبعوا، بات مانو، اطاعت کرو کس کی؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اب یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے ہے. اور خود اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم، جو اللہ نے نازل کیا اس کو مانو. تمہاری شان عزت اسی میں ہے، جو اللہ نے نازل کیا اس کو مانو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے جو علماء اللہ و رسول کا پیغام سناتے ہیں وہ ان کا اپنا پیغام نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے. میری ذمہ داری صرف بیچ میں کیا ہے؟ سنانا. ایک ہوتا نا، آج کے زمانے میں شاید میرے خیال سے نہیں ہے ایسا، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا خط بھیجنے والا، ایک ہوتا تھا خط بھیجنے والا، اور دوسرا ہوتا تھا جس کے پاس خط بھیجا گیا.
بیچ میں لانے والا ہوتا تھا، پہنچانے والا، اس کو کہتے تھے ڈاکیا، ڈاکو نہیں، ڈاکیا، ٹھیک ہے، جس کا کام ہوتا تھا ایک جگہ سے خط دوسری جگہ پہنچانا۔ اب اس خط کے اندر غم کی خبر ہے یا خوشی کی؟ کیا ڈاکیا ذمہ دار ہے؟ بتائیے آپ، نہیں ہے نا؟ ایسے تھوڑی غم کی خبر پڑھیں گے تو آپ خط پھاڑنے کے بعد میں پہلے ڈاکیے کو ماریں گے کہ یہ غم کی خبر والا خط لایا کیوں، ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس کا کام صرف پہنچانا ہے، اس کا کام صرف پہنچانا ہے۔ خبر غم کی ہے یا خوشی کی، اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہے۔ تو قرآن عظیم کے اندر آپ کے لیے جو حکم اللہ نے نازل فرمایا، عالموں کا کام یہ آپ تک پہنچانا ہے، رب کا فرمان ہے، اپنے بندوں کے لیے فرمان ہے، بیچ میں علماء اکرام بتانے والے ہیں، علماء اکرام بتانے والے ہیں۔ اب کسی چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، کسی چیز سے آپ کو روکا جا رہا ہے، تو اس میں علماء کا تو قصور نہیں ہے نا، علماء کا کام ہے بس پیغام پہنچانا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پیغام سننے کے بعد کسی عالم پر انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کی انگلی عالم پر نہیں بلکہ اللہ کے پیغام پر اٹھ رہی ہے۔